حامدا ومصلیا اما بعد۔ دوستوں اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، مسلمانوں کو سلام کرنا ان اسلامی شعائر میں سے ہے جن سے ایک مسلمان کی شناخت ہوتی ہے، اور اس کے بہت سے فضائل احادیث میں آئے ہیں۔ خاص طور سے کسی مسلمان کو سلام کی ابتدا کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ حدیث میں ہے کہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے قریب تر وہ شخص ہے جو لوگوں کو سلام کرنے کی ابتدا کرے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف انہی لوگوں کو سلام کیا جائے جو جان پہچان والے ہوں، بلکہ جن کو انسان پہچانتا نہ ہو لیکن ان کا مسلمان ہونا معلوم ہو، ان کو سلام کرنا بھی بہت ثواب ہے۔ دوستو، ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مسلمان کے لیے کون سا اعمال بہتر ہے۔ اس کے جواب میں آپ نے جو اعمال شمار کرائے ان میں یہ بھی تھا کہ لوگوں کو سلام کرنا چاہیے، تم انہیں پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ دوستو، یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سلام کرنا اس وقت سنت ہے جب کوئی شخص اپنے کسی کام میں مشغول نہ ہو اور یہ اندازہ ہو کہ سلام کرنے سے اس کے کام میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ لیکن اگر اس کے کام میں خلل آنے کا اندیشہ ہو تو ایسے وقت سلام کرنا درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص تلاوت یا ذکر کر رہا ہے، یا کسی مریض کی تیمہ داری میں مشغول ہے، یا مطالعہ کر رہا ہے، یا کسی اور ایسے کام میں لگا ہوا ہے جس میں توجہ بٹنے سے کام کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، تو جب تک وہ فارغ نہ ہو جائے سلام کرنا درست نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی مجمع سے خطاب کر رہا ہے اور لوگ اس کی بات سن رہے ہیں تو ایسے میں بھی بولنے والے یا سننے والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر لوگ خاموش بیٹھے ہوں اور کوئی شخص ان کے پاس سے گزرے یا مجلس میں بیٹھنا چاہے تو بس ایک مرتبہ سلام کر لے، اور حاضرین میں سے کوئی ایک بھی جواب دے دے تو سلام کی سنت اور سلام کے جواب کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ سلام کا آغاز کرنا سنت ہے، لیکن کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص سلام کا جواب نہ دے تو گناہگار ہوگا، اور جب کسی کا خط آئے اور اس میں السلام علیکم لکھا ہوا ہو تو پڑھتے وقت ہی سلام کا جواب دے دینا چاہیے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلام میں پہل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔